بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ روم کا، آیت نمبر 41۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندروں میں فساد برپا ہو گیا، ظاہر ہو گیا، بدامنی پھیل گئی۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ چکھائے لوگوں کو ان کے بعض برے اعمال کا بدلہ، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اپنے رب کی طرف واپس پلٹیں۔ یہاں اللہ کا ایک اصول، ایک طریقہ، اللہ کی ایک سنت کا ذکر ہے۔ یہی سنت سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں بیان ہوئی ہے، اور ایک یونیورسل ٹروتھ بھی ہے، اور اللہ کا اصول بھی ہے، طریقہ بھی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العزت سارے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتے، آخرت میں سارے فیصلے ہوں گے، لیکن آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں یہ بندوں پر طاری کرتا ہے، مختلف آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ بندے اپنے رب کی طرف واپس پلٹے۔ لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی گزشتہ ایک دو درس میں، کہ ہم نے کہا تھا کہ انسان کے اوپر جب عام نارمل حالات ہوتے ہیں نا، تو انسان خود کو با اختیار سمجھنے لگ جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے، میرے قبضے میں، میرے ہاتھوں میں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو جب انسان ایک کافی عرصے تک اسی کیفیت میں زندگی گزارتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک میں والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو کچھ نازک حالات سے گزارتے ہیں۔ ان نازک حالات سے گزرتے ہوئے انسان بے بسی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور وہ بے بسی اس کو بتاتی ہے کہ اب میرے ہاتھوں سے نکل گیا معاملہ۔ وہ پورے کا پورا جو ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، بلکہ پہلے بھی تھا، لیکن پورے کا پورا ڈیپینڈ ہو جاتا ہے اپنے رب کے اوپر۔ پھر وہ گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، روتا ہے، یعنی وہ نازک حالات اس کو بتاتے ہیں کہ تو بے بس۔ تو یہ اللہ رب العزت کچھ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بندوں کو گزارتے ہیں۔ یہاں بھی اس بات کا ذکر ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد برپا ہو گیا خشکی میں اور سمندروں میں۔ یہاں فساد سے مراد بد امنی ہے، بے سکونی ہے، قلق ہے، بے اطمینانی ہے، اضطراب ہے۔ اور یہاں یاد رکھیے گا، جب اللہ کے نظام کا نفاذ نہیں ہوگا تو معاشرہ بد امن ہی ہوگا، چاہے وہ آپ اس اصول کو اجتماعی سطح پر لے جائیے یا انفرادی سطح پر۔ اجتماعی سطح پر لے جائیے، اگر کوئی قوم بحیثیت قوم ایک ملک کے اندر، ایک جگہ، علاقے کے اندر اجتماعی طور پر اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کیا جائے گا تو وہاں پہ بد امنی ہوگی، فساد ہوگا، فتنے بپا ہوں گے، اور لوگ جو ہے وہ زندگی یعنی جینے کو ترسیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ نوٹ کیجیے، انفرادی سطح پر بھی اگر ایک شخص اپنی زندگی میں اللہ کے قوانین، اصول، احکامات، فرامین کو نافذ نہیں کرتا
تو وہ شخص معاشرے کے لیے بدامنی کا ذریعہ بنے گا۔ نبی اسلام کی ایک حدیث ہے، ایک شخص کے جو ہے وہ فوت ہونے کی آپ کو خبر ملی تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق نے اس سے نجات پا لی، اللہ کی مخلوق نے، جانوروں نے، درختوں نے، پرندوں نے اس سے نجات پا لی۔ بلکہ ایک روایت میں ہے نبی اسلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے کہا مریح او مستراح عنہ، یا تو یہ شخص راحت پا گیا یا اس سے راحت مل گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت مل گئی؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر تو یہ نیک آدمی تھا، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والا، تقرب اللہ والا شخص تھا، تو دنیا کے فتنوں سے اپنے ایمان کو بچا گیا، اس کو نجات مل گئی۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا مستراح عنہ، یا تو یہ مستراح عنہ ہے یعنی اس سے نجات مل گئی۔ اگر تو یہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا تھا تو اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی زمین پہ نحوست پیدا ہو رہی تھی، بے برکتی پیدا ہو رہی تھی، رحمت اٹھ رہی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ آپ ایک واقعہ سنا ہوا نا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ وہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے تو ایک شخص کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ ہے ایک بندہ، نبی کی دعا روکی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے اس علاقے میں رحمت نہیں اتر رہی۔ بالکل یہی یہاں پہ بات ہے کہ وہ النبی اسلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس علاقے کے اندر اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، بے برکتی پیدا ہوتی ہے، نحوست پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اس لیے کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جاتی تو سلف صالحین جو ہے فوراً سے اللہ سے استغفار کرنے لگ جاتے۔ کوئی اگر سواری بدکنے لگتی تو اللہ سے استغفار کرنے لگ جاتے۔ اگر کوئی علاقے کے اندر کوئی وبا پھیل جاتی، آفت آ جاتی، فوراً سے اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگ جاتے، یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور یہاں یاد رکھیے گا کہ فساد کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے فساد معنوی اور ایک ہوتا ہے فساد حسی۔ حسی فساد کیا ہے؟ سیلاب آ گئے، زلزلے آ گئے، قحط آ گیا، ہاں فقر و فاقے آ گئی، معیشت کمزور ہو گئی، اور جو ہے وہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی اور غذائی قلت ہو گئی، یعنی یہ ظاہری حسی فساد اور بدامنی ہے۔ یہ بھی اس کا نتیجہ ہے، اللہ کے عذابوں کا نتیجہ ہے، اللہ کی پکڑ کا نتیجہ ہے۔ دوسرا ہے معنوی فساد۔ معنوی فساد جس کو آپ اخلاقی فساد کہہ لیجئے، کہ ہر طرف اخلاقی بے روی نظر آئے گی، کہیں پہ حرام خوری ہے، کہیں پہ جو ہے وہ بے حیائی ہے، کہیں پہ جو ہے وہ کرپشن ہے، کہیں پہ کوئی معاملہ ہے، کہیں پہ کوئی فراڈ ہے، دھوکہ ہے، چوریاں ہیں، اس طرح کے معاملات، اخلاقی بے روی، اس کو کہتے ہیں معنوی فساد۔ تو دونوں قسم کی، ایک تو یہ ہے کہ حسی فساد، دوسرا ہے دونوں قسم کے فساد اللہ نے زمین پہ پیدا کیے، اور کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ لیکن یہاں پہ اللہ کی رحمت اور اس کی شفقت اور اس کی رحم دلی دیکھیے کہ اللہ کہتے ہیں تاکہ اللہ بندوں کو چکھائے ان کے بعض الذی عملوا، ان کے بعض اعمال کا بدلہ، سارے نہیں، سارے اعمال کی سزا مل گئی تو کون جی سکتا ہے یہاں پہ؟ ہاں کوئی زندہ رہے گا جی؟ لیکن کہا بعض الذی عملوا، بعض اعمال کا، لعلہم یرجعون، اور وہ بھی اس لیے اللہ یہ عذاب اور یہ فساد، یہ عذاب میں مبتلا کر رہا ہے، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، تاکہ لوگ اپنے رب کی طرف واپس پلٹیں۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، سیرو سیر کرو، چلو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تو ذرا دیکھو ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے، ان کا انجام کیا ہوا، ان پر کیسے عذاب نازل ہوئے۔ کان اکثرہم مشرکین، ان کے اکثر تھے ہی مشرک، ان کی اکثر مشرک تھے، یعنی شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے شرک کا نام لیا، وگرنہ اور بھی کئی بدعمالیاں تھیں، قوم لوط میں، قوم شعیب میں، قوم سمود، قوم عاد، اور بھی کئی بدعمالیاں تھیں، بڑے گناہ تھے، لیکن یہاں شرک کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بنیادی گناہ ہے اور سب سے پہلے شروع ہونے والا گناہ ہے، اس لیے شرک کا ذکر کیا۔ کان اکثرہم مشرکین، اور وہ سارے کے سارے مشرک تھے۔ اب یہاں نوٹ کر لیجیے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ شرک کر کے وہ لوگ نہیں بچ سکے اللہ کے عذاب سے، تو یہی شرک کر کے تم لوگ کیسے بچ سکو گے؟ اور پھر یہاں ایک اور نقطے کی بات سنیے گا، شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک کی کئی اعتبار سے اقسام ہے، لیکن یہاں پہ نوٹ کیجیے شرک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعتقادی شرک،
اعتقادی شرک ہوتا ہے جو عقیدے کا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، اور اللہ کی صفات کسی اور کو دے دینا، سجدے رکوع کرنا کسی کو، یہ اعتقادی شرک ہے عقیدے کا۔ دوسرا ہوتا ہے عملی شرک۔ عملی شرک سمجھتے ہیں کہ ایک عقیدے کا شرک تو یہ ہو گیا کہ وہ معاملے سارا جو ہے سیٹ اپ جو ہے علیحدہ ہو گیا نا، لیکن عملی شرک یہ ہوتا ہے کہ مانتا ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے، تو اہل توحید میں سے سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا حکم سامنے ہے، ایک طرف اپنی جو ہے وہ خواہشات نفس ہیں، قوم برادری کی بات ہے، تو یہ اللہ کے حکم کو پیچھے کر کے آگے جو ہے وہ اپنی خواہشات نفس کو سامنے رکھتا ہے، ذاتی مفاد کو سامنے رکھتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اپنی قوم برادری کی بات کو سامنے رکھتا ہے، تو اس نے اللہ کے حکم پر کسی اور کے حکم اور رائے کو ترجیح دی، اس نے عملاً شرک کیا، اور یہ ہمارے ہاں اکثر ہو رہا ہے۔ اب ایک شخص نے نماز چھوڑ دی، نماز نہیں، جان بوجھ کے نماز چھوڑی، یا تو یہ ہے کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہا، یا یہ ہے کہ اپنی دکان میں بیٹھا رہا، یا یہ ہے کہ اپنی آفس میں بیٹھا رہا، کوئی بھی ایسا معاملہ، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، تو اب اس نے جس مقصد جس وجہ سے نماز چھوڑی ہے، سستی کی ہے، جو بھی کیا ہے، جس وجہ سے نماز چھوڑی ہے، تو اس نے اس وجہ کو اللہ کے حکم پر فوقیت دی، اس نے اس وجہ کو اللہ کے حکم پر کیا دی؟ فوقیت اور ترجیح دی، تو پھر کیا اس نے عملاً شرک کا ارتکاب کیا، بھلے وہ اللہ کو خالق مالک رازق سمجھتا ہے، لیکن اس نے عملاً شرک کر لیا۔ اس نبی اسلام کی حدیث ہے نا، بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، بندے مومن بندے اور شرک کے درمیان حد فاصل نماز ہے، نماز ہی روکے ہوئے ہے بندے کو شرک سے اور شرک کو بندے سے، جیسے ہی نماز کو بیچ میں سے نکال لیا، بندہ شرک میں اور شرک بندے کے اندر۔ اب یہ سادہ سی مثال رسول اللہ نے دے دی، اس سے واضح بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کان اکثرهم مشرکین، اور اکثر جو ہے وہ اس میں شرک کرتے تھے۔ آخری آیت دیکھیے، فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون۔ اب یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے کہ فاقم وجهك، اپنے چہرے کو قائم کر لو، سیدھا کر لو، للدین القیم، دین قیم کے لیے، سیدھا سادہ دین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اس دین کے لیے اپنے آپ کو یوں سمجھ لیجیے جیسے وہی بات، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر لینا۔ یہ یہاں یہ بات کی جا رہی کہ اپنا چہرہ بالکل ریڈی کر لو، اپنے آپ کو بالکل تیار کر لو اس دین قیم کے لیے، جو اس کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے، جو جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رکنے کے لیے، اور جو قربانیاں یہ دین مانگتا ہے وہ قربانیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیدھا کر لو اور قائم کر لو۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہوگا، قیامت کا دن۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، اور اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے۔ آج جو ہے وہ نیک و بد اکٹھے ہیں، نیک اور برے سارے اکٹھے ہیں، اور جو ہے وہ جتنے بھی نیک معاشرے کے اندر نیک بھی رہ رہے ہیں، برے بھی رہ رہے ہیں، ایک گھر کے اندر جو ہے کچھ افراد نیک ہیں، کچھ افراد برے ہیں، ایک گھر کے اندر کچھ افراد نمازی ہیں، کچھ افراد بے نمازی ہیں، تو سارے اکٹھے رہیں گے، لیکن قیامت کا دن کیا ہوگا؟ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یومئذ یصدعون، اس دن نکھیڑا ہوگا، اس دن بالکل جدا معاملہ ہو جائے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ، علیحدہ علیحدہ صفیں بنے گی۔ انشاءاللہ آگے بات ہوگی، یہاں تک ہماری بات آج مکمل ہوتی ہے 3 آیتوں پہ۔ اللہ رب العمل کی توفیق دے، آگے بات ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔